کہ فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے، ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ، اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں، فجر کی جماعت میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس میں توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہو، دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر، اس کا اہم ترین وسیلہ ذریعہ نماز، اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے، کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام دو عطشہ ہو گیا، اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئیں، جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اس سے بھی آگے یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ، یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے، اس کو دو عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت دو عطشہ بلکہ سے عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو۔ اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل وہ ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چون بجاں در رفت جاں دیگر شبد، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے، اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے، اور بہت پر تاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب، اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہا چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اس جہاں دیگر شبد کے دو حصے ہو گئے، ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے، اب کچھ اور نظریات ہے، پہلے نقطہ نظر اور تھا، اب نقطہ نظر اور، تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی، اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو۔ اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین، ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے، خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا دوم نے لکھا ہے حکایت کے پیرائے میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گڈریے کو دیکھا، چرواہا جنگل بیابان میں، تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں۔ اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اسے یہ خدمتیں لیتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا۔
تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو کہ اللہ میرے دل میں تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو ایک جذبہ ہے اللہ سامنے ہو ہم کیا کریں گے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا. تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا یہ کیا کفر بک رہے ہو تم. اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا, اس نے چیخ ماری, کپڑے پھاڑے اور نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ ایک حکایت ہے, یوں سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے, کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا. میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے میرے ساتھ مشغول تھا, مجھ سے ہم کلام تھا, تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دیا. تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے نہ کہ کاٹنے کے لیے. بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور, اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. تو نصرت قرآن, نصرت خدا اور رسول یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے. سورہ حدید میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ نصرت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, خدمت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, اس لیے کہ اسی کا نام ہوگا خدمت دین. اس میں بھی دو چیزیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں ہیں, تصحیح نیت اور علم اور عمل کے اندر توافق, ہم آہنگی. اسی طرح خدمت دین کے دو درجے ہیں. ایک ہے دعوت دین, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے, سوئے ہوئوں کو جگانا, نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا, بھولے اور بھٹکے ہوئے راہی جو ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف نشاندہی کر کے صحیح راستے کی انہیں اس راستے کی طرف بلانا. یہ ہے دعوت دین, اللہ کے راستے کی طرف بلانا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور کہیں مجادلہ اور جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں. کوئی ضدی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا مناظرے کا اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں بھی تمہاری طرف سے تمہارے طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ نہایت عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ. تو یہ جو دعوت دین ہے یہ خدمت دین کی پہلی منزل ہے, اور خدمت دین کی دوسری منزل اقامت دین, دین کو قائم کرنا. اسی کو ہم آج کل جو ہے ایک نئی اصطلاح کے حوالے سے تعبیر کر رہے ہیں اسلامی انقلاب. پورے نظام کو بدل دیں. اس کے نظام میں اس وقت جو بھی قائم ہے, جو کجی ہے, اللہ سے دوری ہے, دین سے بعد ہے, ظلم ہے, ناانصافیاں ہیں, استحصال ہے, ان سب کا قلع کما کر کے جیسے کہ ایک فرد اللہ کا بندہ بن جائے, ایسے ہی پورا نظام اللہ کی بندگی میں آ جائے. یہ اقامت دین. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا, اس کے لیے جہاد بالمال والنفس یا انفاق مال و بذل نفس. اب یہ اصطلاحات ہیں. جہاد کے معنی کشاکش, رسہ کشی, کہ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے علمبردار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ باطل نظام یہاں پر قائم رہے,
یا کوئی اور ہیں جو کسی اور باطل کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل نظام یہاں آ جائے۔ مثلاً اگر جاگیرداری اور سرمایہ داری کا باطل نظام چل رہا ہے تو خارج میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو ملیامیٹ کر کے کمیونزم کا باطل نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو دو قوتیں ہو گئی، ایک وہ جو سٹیٹس کو رکھنا چاہیں گی، جو نظام ہے وہ رہے، جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ چاہیں گے کہ نظام بالکل بدلے ہی نہیں، جیسا ہے ویسا، اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، انہیں وہاں مراعات ملی ہوئی ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں۔ جہاں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے۔ تو ایک قوت تو وہ ہے جو چاہتی ہے کہ جو نظام ہے وہ برقرار رہے، سٹیٹس کو، نو چینج واٹس ایور۔ وہ دفاع کرتی ہے وہ قوت ہر اس قوت کے مقابلے میں کہ جو کوئی کسی نوعیت کی بھی تبدیلی لانا چاہے۔ پھر یہ کہ تبدیلی کا بھی ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، کمیونزم ہے، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے وہ بھی میدان میں ہیں۔ اب اس حال میں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دین کے ماننے والے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد کریں گے تو رسا کشی تو ہوگی، کشاکش ہو کر رہے گی۔ اس کشاکش کے لیے قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، یا تو جہاد، اور جہاد میں دو چیزیں کھپیں گی، جان اور مال، تو جہاد بالمال والنفس، یہ ایک اصطلاح ہے۔ نمبر دو انفاق، انفاق کے معنی کیا ہے؟ کھپا دینا، خرچ کرنا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا، انفاق مال و بذل نفس، یہ میں نے وضاحت کر دی اصطلاحات۔ تو گویا کہ خدمت دین سے مراد ہیں یہ۔ اب اس کے لیے لازم ہے مسلسل جد و جہد، مسلسل کشاکش، مسلسل کشمکش، مسلسل قربانی، مسلسل مقابلہ۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے صبر و مصابرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان خود صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ہر نوع کی مخالفت کو جھیلو، تکلیف کو برداشت کرو، جو مصیبت آئے جھیلو، جو قربانی دینی پڑے دو، یہ ہے صبر۔ وصابروا، مصابرت باب مفاعلہ، جو تمہارے مقابلے میں تمہاری جو مخالف قوتیں صبر کر رہی ہیں ان کے صبر پر بازی لے جاؤ۔ ابھی تو صبر کر رہے تھے، ابو جہل نے بھی گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟